ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. بہت سی آیتیں ہو گئی ہے. یہاں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی والد کے پاس گئے بنیامین وہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے تو انہوں نے کہا کہ معاملہ تو یہ ہو گیا، اگر ہم پر یقین نہیں کرتے اس بستی والوں سے پوچھو، جس قافلے میں ہم تھے اس سے پوچھو، ہم سچے ہیں. تو اب یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا. قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بات ایسے نہیں ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے. فصبر جمیل، تو اب میں صبر جمیل ہی کرتا ہوں. عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، اور عنقریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ خوب علم والے اور جانتے ہیں. یہاں سے کہ یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کہا. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات سنی تو جس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کو دی ہوئی خبر پر یقین نہیں کیا تھا، انہوں نے اس خبر پر بھی یقین نہیں کیا. اور فرمایا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے. اس سے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ بنیامین کو میرے پاس سے نکالنے اور اس کو مصر لے جانے اور اس سے منفعت حاصل کرنے کے لیے تم نے ایک بات بنا لی تھی، جس کے نتیجے میں یہ مصیبت آئی. تم اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہت تم نے ضد کیا اور اس کو اپنے ساتھ واپس لانے کے لیے عہد و پیمان کیا اور قسمیں کھائی، لیکن تم نے کچھ سوچا تھا تقدیر میں اس کے بالکل خلاف تھا. تو اب میں صبر جمیل کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے تو اب صبر جمیل ہی کہا کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں. صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی 505 ہجری کا سن وفات ہے، وہ لکھتے ہیں اللہ سے شکوہ اور شکایت کرنا حرام ہے، اور جب آدمی اپنے مرض یا مصیبت یا کسی کے سامنے اظہار کرتا ہے اور وہ اس مرض اور مصیبت کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام، اس کے فعل کی شکایت ہے، اس لیے یہ حرام ہے. ہاں اگر اس پر قرائن ہو کہ وہ اللہ کے فعل کو ناپسند نہیں کر رہا اور نہ اس پر ناراض ہے اور وہ اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کر رہا بلکہ اپنے درد اور مصیبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اس سے مشکل میں ہوں لیکن میں اس پہ راضی رضیت باللہ ربا، تو پھر اپنی تکلیف اور مصیبت کا اظہار کرنا حرام نہیں ہے. مشورے کے لیے کر رہا ہے، اب کسی کے ساتھ اپنی پریشانی کو شیئر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی خلاف اولا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ وہ مصیبت کا اظہار بالکل نہ کرے، کیونکہ اس سے شکایت کا وہم ہوتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ جس نے اپنی مصیبت کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا، اور صبر جمیل کا معنی یہ کہ اس میں بالکل شکایت نہ ہو. لیکن اس میں افراد مختلف ہوتے ہیں. اولیاء اللہ کو پتہ ہوتا ہے، علماء کو پتہ ہوتا ہے، یہ عوام کو یہ پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ جو شکایت کر رہے ہیں اس میں کچھ مقصد اور ہوتا ہے، یا ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں یا رشتہ داروں کو کہ دیکھیں میں بے روزگار ہوں میری مدد کرے. اللہ سے شکایت نہیں ہے، اس پر وہ راضی ہوتے ہیں. لیکن عوام اور اللہ والوں ولیوں میں علماء میں فرق ہوتا ہے. نیز امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا مومن کی تقوی پر 3 چیزوں سے استدلال کیا جاتا ہے. اس کو جو نعمت نہیں ملی اور اس کے حصول کا
اللہ پر بھروسہ کرے کہ مل جائے گی۔ نمبر 2، اور جو نعمت مل گئی ہے ہو اس پر اللہ سے وہ شکر ادا کرتے اور اس پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور جو نعمت اس سے جاتی رہی ہو اس پر اچھے طرح صبر کرے۔ اور پیارے عقائد و جان نے فرمایا اللہ کی تعظیم اور اس کی معرفت کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنے تکلیف کی شکایت نہ کرو اور اپنے مصیبت کا ذکر نہ کرو، اس پر صبر کرو، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یہ علامت ہے، ٹھیک ہے، مصیبت پر صبر کرنا، جو نعمتیں نہیں ملی اس کی امید رکھنا، جو نعمتیں ملی اس پر شکر ادا کرنا۔ حدیث مبارکہ صبر جمیل کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اپنے عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کو اس سے آزاد کر دیتا ہوں، اس مصیبت اسے چھٹکارا دیتا ہوں، جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں، اور اس کا گوشت جو پہلے گوشت سے بہتر بنا دیتا ہوں، اور اس کا خون پہلے خون سے بہتر بنا دیتا ہوں، اور اثر نو اس کے عمل شروع کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ گناہوں سے بھی معاف ہوتا ہے کہ جب مشکل میں آیا اور اس پر ڈٹ گیا کہ بس اللہ کی طرف سے دوائی کرے، علاج کرے، بھاگ دوڑ کرے، لیکن اس پر صبر کرے، اللہ تیرے طرف سے میں بڑا کمزور ہوں، اپنی کمزوری کی فریاد اللہ تعالیٰ سے کرے تو اس کے اوپر جو جسم سے گوشت چلا گیا، کمزوری آ گئی، وہ بھی صحیح ہوگی، اور اس کے اب عبادت سر نو شروع کر، یعنی تمہارے گناہ بیماری سے اٹھے تو بالکل صاف، اس لیے کہتے ہیں بیماروں سے دعائیں کروا لیا کریں۔ آج ہمارا بیٹا مبین بھی بہت بیمار ہے، اللہ انہیں صحت دے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے حسن بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے زیادہ محبوب ہیں، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راہ میں جہاد میں بہایا جائے، اور دوسرا وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے آدھی رات کو انسان کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ بہا دے۔ اور 2 گھونٹ اللہ کو پسند ہیں، ایک صبر کا گھونٹ مشکلوں میں اور ایک غصے کا گھونٹ کہ اس پر قابو پا لے، یہ اللہ کو بڑے پسند ہے، اللہ نصیب فرمائے عملی میدان میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا وہ گھونٹ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو صبر کر کے اس کو پی لے۔ والکاظمین الغیظ، اللہ نے جنتیوں کی تعریف کی ہے، سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 134 ایک اور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کو مخفی رکھنا اور مصائب اور بیماریوں کو چھپانا نیکی کی خزانوں میں سے ہے، اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اچھا ان یاتینی بہم، اللہ دونوں کو لے وتولی عنہ وقال یا اسفا، اور ان سب سے پشت پھیر لی، چہرہ پھیر لی اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اپنے غصے کو پی رہا تھا، اس پر قابو پا رہا تھا۔ یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا معنی ہے ہائے یوسف کے اوپر میرا طویل رنج و غم۔ ابن قتیبہ نے کہا الاسف کا معنی ہے بہت زیادہ حسرت۔ سعید بن جبیر نے کہا اس امت کی مصیبت کے وقت کہنے کے لیے جو کلمات کہے گئے ہیں وہ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، سورۃ نمبر 2 پار نمبر 2 آیت نمبر 156، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر انبیاء سابقین کو یہ کلمات دیے گئے ہوتے تو یعقوب علیہ السلام بھی یہی کلمات پڑھتے، اور یا اسف علی یوسف کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث مسلم ہے کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچے، صدمہ پہنچے، کوئی چیز چلی جائے، وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ یا وہ چیز واپس دے دے گا جو اسے چلی گئی، یا اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ لیکن عقیدے سے پڑھے، وہی چیز ملے گی یا اس سے بہتر چیز ملے گی۔
مسلسل پڑھتا رہے. کوئی صدمہ پہنچے تو وہ صدمہ جیسے یاد آ جائے بار بار پڑھے، بار بار پڑھے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہائے میرا افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یہ تو شکایت کے الفاظ ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل کدھر گیا؟ اس کا جواب یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف فریاد کیا. صبر جمیل کے منافی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے. انہیں تو خود کہا تھا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنے پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں. انباری نے کہا کہ یہ دعائیہ کلمات ہیں اور ان کی مراد یہ تھی اے میرے رب یوسف کا جو مجھے رنج اور افسوس ہے اور اس پر رحم فرما. اولاد سے محبت فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے اور اس کو جدائی پر رنج و غم ہونا یہ بھی فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ممنوع یہ ہے کہ انسان غم سے چیخ و پکار کرے اور ایسے کام کرے جن سے بے قراری اور بے چینی کا اظہار ہو، دل میں رنج ہو، آنکھوں میں آنسو ہو اور اپنے رنج و غم کا اللہ سے اظہار ہو. اس میں اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف شکایت ہو. تو یہ تمام امور جائز ہے اور ان میں سے کسی کو ملامت نہیں کر سکے. اللہ کے حضور فریاد کر رہا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں. ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تو کیا کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہر شخص پر الگ الگ یہ فریاد کس نیت سے کر رہا ہے. بعض کہتے ہیں یا اللہ بس میری اوپر مصیبت ڈالی تو نے، اس طرح کے سمجھے غلط بات ہے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو سیف لوہار کے پاس ہم گئے تو حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیف یہ جو تھے ابو سیف لوہار، یہ ابراہیم جو پیارے عقائد و جان کے بیٹے ہیں، یہ اس کے رضائی با تھے. ان کے گھر والی نے پیارے عقائد و جان کے بیٹے کو دودھ پلایا، 18 مہینے کے تھے. تو اس وقت جب انہوں نے عقائد و جان نے دیکھا تو اس کو بوسہ دیا، انہیں سونگا اور وہ جو ہے نا اس وقت حالت نزع میں تھا. پیارے عقائد و جان کے آنکھوں آنسو بہہ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ پیارے عقائد و جان نے فرمایا اے ابن عوف یہ آنسو رحمت ہیں. پھر آپ کی آنکھوں میں اور آنسو آئے. پھر فرمایا آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور دل غمگین ہے اور ہم زبان سے صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم ہم آپ کے جدائی پر غمزدہ ہیں. تو غم تو ہے تو وہ تو انسان کے دل میں اللہ نے رکھا ہے. آنسو بہتے ہیں لیکن شریعت مطہرہ سے ہٹے نہیں کہ منہ پہ تماچے مارے، گریبان پاڑے اور کہانیاں شروع کر دیں جیسے بعض عورتوں میں ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، ہم نے سنائی. ایک روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قید خانہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے جب یہ آئے تو ان سے کہا اے مکرم فرشتے کیا آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم ہے؟ کہاں ہیں؟ پوچھا کیا حال ہے کہ وہ کیسے ہیں میرے ابا جان؟ کہا آپ کے غم میں ان کی بینائی جاتی رہی. پھر پوچھا انہیں کتنا غم ہے؟ کہا 70 درجہ زیادہ غم ہے. پوچھا ان کو اجر بھی ملے گا؟ کہا ہاں ان کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. تفسیر ابن ابی حاتم. حسن بصری نے کہا یعقوب علیہ السلام مسلسل 80 سال تک روتے رہے اور ان کی آنکھیں خشک نہ ہوئی، اور جب ان کی بصارت گئی تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں. آنکھوں کی بصارت چلی گئی، اولاد کی محبت. اللہ اکبر کبیرہ. آگے پھر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، اب بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا کہ وَتَوَلَّا ان سے منہ پھیرا اور کہا اے افسوس یوسف علیہ السلام پر. وَبَيَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم سے اور وہ غصہ برداشت کرنے والے تھے. قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا وَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ. بیٹوں نے کہا یوسف کو ہی یاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ تفتحو کے معنی ہے ہمیشہ رہے گا، تذکرو کے یاد کرو گے یوسف علیہ السلام. حتیٰ تکون حردن یہاں تک کہ اب بھی حردن بیمار ہو جائے گی. اس کا لغوی معنی مزید بھی وضاحت کرتے ہیں. اور تکون من اللہ لیکن یا اپنے جان پر کھیل بیٹھو گے، اب کی جان چلی جائے گی. اتنا وہ
وہ یاد کرتے ہو اپنے بیٹے کو. تو یہاں پہ یہ حردن کہتے ہیں کہ حتیٰ کس کے معنی حردن کہ ایسے تکلیف جو انسان کو بالکل جو ہے نا ہلاکت کے قریب پہنچا دے. ہاں اس معنی میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا حتیٰ تکون حردن. اور تحرید کا معنی ہے بیماری کا ازالہ کرنا، کسی شخص کو کسی کام پر ابھارنا. قرآن میں حرد المؤمنین علی القتال سورہ انفال آیت نمبر 65. امام محدثین نے اہل معانی سے نقل کیا کہ محبت یا غم کی زیادتی کی وجہ سے جسم یا عقل میں جو فساد ہوتا ہے اس کو حرد کہتے ہیں. اور یہ اس کا معنی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ہر وقت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے روتے رہتے ہیں، یاد کرتے ہیں روتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے کثرت گریہ و زاری کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ کا جسم جو انتہائی کمزور ہو گیا، اور خطرہ ہے کہ آپ شدت غم کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو جائے. تو اس نے کہا کہ میری انما اشکو، میں اپنی پریشانی اپنا غم جو ہے اپنے رب کے حضور بیان کر. تو بسی کا معنی ہے پھیلانا اور تقسیم کرنا. قرآن میں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا یا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، زمین پر قسم کے جانور پھیلائے. آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا. پھیلانا انسان جب اپنے غم کو چھپا رکھتا ہے تو اس کو ہم فکر کہتے ہیں، اور جب دوسروں سے اپنا غم کا اظہار کرتے اس کو بسا پریشان کیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے پریشانی غم کا صرف اللہ سے ذکر کرتا ہوں، یعنی چھوٹا غم ہو یا بڑا، میں اس کا صرف اللہ سے ذکر کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے ملاقات کا یقین تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے. یہ کیا کہا؟ فرمایا کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے احسان اور اس کی وحی سے میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے وہاں کشادگی لے کر آئے گا جہاں کا مجھے علم بھی نہیں ہے. اس میں اشارہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ توقع تھی کہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، اور ان کے یہ وجوہات مفسرین نے بیان کیا. ایک نمبر 1 روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تو آپ نے ان سے پوچھا تھا آیا تو نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کر لی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی پھر اس نے مصر کی طرف اشارہ کیا آپ کا بیٹا وہاں ہے. نمبر 1 تو اس کو یقین تھا کہ بیٹا. نمبر 2 حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہے، کیونکہ حضرت یوسف بڑے انتہائی سعادت مند، شرافت و کمال والے تھے، اور ان جیسے لوگوں کے خوابوں میں خطا نہیں ہوتی. تو بولا خواب کی تعبیر تو ابھی آئی نہیں، یہ دوسری وجہ ہے. نمبر 3 یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی طرف وہی نازل کی ہو کہ وہ عنقریب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا دے گا، لیکن اس وقت معین نہیں ہے کہ کب ہوگا. ان کے دل میں قلق اور اضطراب تھا، لیکن ان سے ملاقات بہرحال یقین تھا. نمبر 4 جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے مصر کے بادشاہ کی نیک سیرت اور اس کے اقوال و افعال کا کامل ہونا بیان کیا تو ان کا خیال تھا کہ یہ یوسف ہی ہوگے، کیونکہ کسی کافر کی اتنے اچھے اخلاق، اتنی اچھی سیرت نہیں ہو سکتی. نمبر 5 حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح معلوم تھا کہ بنیامین چوری نہیں کرتے. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بادشاہ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پاس رکھا ہے. اس سے ان کو قوی گمان ہو گیا کہ چوری کے بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے. آگے ایک بات مزید کرتا ہوں کہ ابا جان نے کہا کہ اے میرے بیٹو اذهبوا چلو فتحسسوا تلاش کرو یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. انه لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، کافروں کے سوا کوئی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. اس کی چند باتیں آپ کو بتا دوں کہ تم اس کو تلاش کرو.
جب ان دلائل سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ مصر کا بادشاہ ہی دراصل یوسف ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ جا کر یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی روح سے مراد یعنی وَلَا تَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، روح سے مراد رحمت ہے۔ قتادہ نے کہا اس سے مراد اللہ کا فضل ہے، اور ایک اور روایت ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کشادگی، اور یہ تمام الفاظ قریب قریب معنی رکھتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت سے اس وقت مایوس ہوگا جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کو اس کی مراد کا علم نہیں ہے، نمبر 2، یا اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم تو ہے لیکن وہ اس کی مراد کو پورا کرنے سے عاجز ہے، اس پر قادر نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 3، یا اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم اور قدرت تو ہے لیکن وہ بخیل ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، مجھے یہ نہیں دے گا، تو یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 4، اور یہ تمام وجوہ کفر ہیں، یہ جتنے وجوہات ہیں یہ کفر ہیں۔ اس لیے مومن کو آخر وقت تک یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی امید اور مراد کو پورا کر دے گا، لیکن اگر کسی وقت سے وہ مؤخر کیا جائے، کوئی اسباب آ جائے، اس کی مراد پوری نہ ہو، تو پھر یقین کرنا انہیں چاہیے کہ اس کی مراد کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا، یہ پورا کر لے کہ میں تو اس کو اچھا جانتا تھا لیکن میرے لیے اچھا نہیں ہے، اور یا اس کی مراد خود اس کے حق میں نقصان دہ تھی اور اس کو ان کو علم نہیں ہے، یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ مراد پوری نہیں کی تو وہ اس کے عوض اس سے اور کوئی نعمت عطا فرمائے گا، اس سے اور کوئی مصیبت دور کر گیا، آخرت میں ان کی جو ہے نا اس کے عوض کچھ دے گا۔ لیکن انسان کو دنیا میں اس پر صبر کرنا چاہیے کہ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ سورہ تو بقرہ میں ہم نے 186 نمبر آیات میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں دعا قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، مجھے میری باتیں مانے، میرے حکم مانے، مجھ پر بھروسہ کرے۔ اور سورہ مومن میں آیت نمبر 60 ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو اب اللہ نے تو وعدہ کیا، اب نہ دے تو اس میں الگ بات، اس میں یہ 3 باتیں پھر ہے، یہ تو یہ ہے کہ اس سے بہتر چیز عطا کرے گا، یا اس کے بدلے اس سے کوئی مصیبت دور کر دے گا۔ تیسری بات یہ کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرے گا، لیکن یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہاں تو یہ عقیدہ رکھے اور نا امید نہ ہو کہ میں نے تو اتنی دعائیں کی، میں نے اس نوکری کے لیے یہ کیا تھا لیکن مجھے ملی نہیں ہے، یہ کیا ہے فلاں، تو کفر کی طرف نہ جائے۔ کریم مولا سے دعا اس پیارے واقعات کو سن کر اس پر عمل کر کے پھر دوسروں تک بھی پہنچانے کی جد و جہد اللہ تعالی ہم کو ان کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہمیشہ قرآن پاک سننا، اس پر عمل کرنا، یا اللہ تعالی ہمارے مقدر میں فرما دے، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ وصلی اللہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتہ۔